اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب پیاری ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بخیر و عافیت اور سکون کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی تمام رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا سورۃ الانعام پچھلے لیکچر میں مکمل ہو گئی تھی۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کا آغاز کریں گے۔ 8ویں پارے کے نصف سے سورۃ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ کی 206 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ سورۃ اعراف آخری سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی کچھ آیات، آیت نمبر 163 سے 171 تک 8 آیات ایسی ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری سورت مکی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور پھر قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب اس سورت میں بتا کر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا انجام بھی ایسی ہی ہلاکت ہو سکتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی بہترین ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام، جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب اعراف کا بھی ذکر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اصحاب اعراف جن کے گناہ اور ان کی نیکیاں برابر برابر ہوں گی، نہ وہ جنت کی طرف ہوں گے نہ دوزخ کی طرف ہوں گے، درمیانی مقام پر ہوں گے، اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے کریں گے، اور امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس سورہ کے 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مشرکین یا نہ ماننے والوں کو ڈرانا اور خبردار کرنا، اور دوسرا یہ کہ مومنوں کو یعنی ایمان لانے والوں کے لیے پچھلے قوموں کے واقعات بتا کر ان کو یاد دہانی کرانا ہے۔ سورہ انعام میں دعوت دین پر زیادہ زور دیا گیا تھا، اور اس سورہ اعراف میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ دراصل مکے میں لوگوں کو توحید سمجھانا ایک مشکل ترین کام تھا۔ جب لوگوں کی طرف سے حوصلہ شکنیاں ہوتیں اور کوئی مثبت جواب نہ ملتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے اور تسلی بخش آیات نازل فرماتے۔ رکوع 4 کے نصف سے رکوع 6 کے ختم ہونے تک آخرت کی بحث کی گئی ہے، اور رکوع 7 سے 21 تک وہ تمام معاملات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق پچھلی امتوں سے اور انبیاء کرام سے تھا۔ یہ سب قصے رسالت سے متعلق ہیں، اور ان میں منکرین رسالت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے آغاز کی کچھ آیتوں کے بعد ہم لباس کے آداب کے متعلق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک الف لام میم صاد۔
یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام کر دے۔ اب یہاں پر ان آیات میں پہلی آیت نمبر 2 میں کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد یہی سورت اعراف ہے، اور قرآن میں جب کبھی سورتوں کے ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سورت ہی لیا جاتا ہے۔ گویا قرآن کریم کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور قرآن ایسی ہی 114 کتابوں یعنی سورتوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے کہ سورہ بینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی پھر کتاب کا جو لفظ ہے یہ پورے قرآن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی اور آپ لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے شدید رد عمل یہ ہوتا کہ کبھی صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی مختلف اعتراضات شروع کر دیتے، کبھی کسی حصی قسم کے معجزے کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ غرض یہ تھا کہ ان کی طرف سے حوصلہ شکنی اور دل شکنی کی تمام صورتیں جو وہ کر سکتے تھے کرتے تھے، مگر حوصلہ افزائی کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ کی طبیعت میں سخت بے چینی اور گھٹن پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے ان آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں تک صرف پہنچا دیں اور انہیں ڈرائیں۔ جیسے سورۃ یاسین میں بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وما علینا الا البلاغ، کہ میرا کام پہنچا دینا ہے۔ یعنی پھر یہی چیز یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہی کہ انہیں ڈرائیں، اور کفار سے جو رد عمل ہو رہا ہے یا وہ جو ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ البتہ اس قرآن کے سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی، جو ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دے گی۔ اور جب آخر میں تیسری آیت نمبر 3 کے آخر میں کہا گیا کہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام کرے گی، تو یاد دہانی سے مراد وہ عہد بھی ہے جو الستو بربکم تھا، یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے جو لیا تھا، اور جو ہر انسان کے تحت شعور میں بھی موجود ہے۔ اور کسی بھی آیت کو یعنی قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس عہد کی یاد دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اس عہد کی یاد دہانی یاد تازہ کرتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تھوڑے ہی تم نصیحت مانتے ہو، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے۔ آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری نکلیں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا۔ اب ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرآن کی اور رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے ان تمام جو انہوں نے سرپرست یعنی پیشوا اور قائدین اور لیڈر اور سردار بنا رکھے تھے ان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ وہ کبھی تو رات کے وقت نازل ہوتا ہے اور کبھی دن کے وقت۔
قوم لوط جو تھی اس پر رات کے وقت سوتے میں اللہ کا عذاب آیا، اور قوم شعیب پر دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ قوم لوط کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس قدر غلیظ کام میں مبتلا تھی۔ قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور خاص طور پر اپنے نبی یعنی حضرت شعیب سے یہ کہتے تھے کہ اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دن میں عذاب نازل کرے یا رات کو۔ پھر آگے کہا گیا کہ جب ان پر پھر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور یا اپنے سامنے وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اس وقت پھر جب اللہ کی گرفت ان پر آتی ہے، جب انسان اللہ کی تنبیہات سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، پھر جب اللہ کی گرفت یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا جو ہم غفلت میں پڑے رہے۔ مگر وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ پھر انسان حسرت اور یاس کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا پھر اسی چیز کو لے کے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اسی وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں مبتلا ہو جاؤ؟ آخر تم ان گزشتہ قوموں کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وقت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ایک منظر پیش کیا گیا ان آیات میں، اور کہا گیا کہ پھر جو ایسے مجرم ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا۔ ایک فریق تو رسول ہوں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور دوسرا فریق یہ مجرم قومیں ہوں گی۔ دونوں کی شہادتیں ہوں گی۔ رسول کی شہادت یہ ہوگی کہ یا اللہ، میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر چونکہ قوم کو سزا کا خوف ہوگا اس لیے اسے رسول کی شہادت کے خلاف شہادت دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر پوری حقیقت حال واضح فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی کسی بھی وقت کی کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس وضاحت کے باوجود ان پر کوئی بھی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کریں گے جن سے اس جرم کے دوران کام لیا گیا تھا، اور وہ ان مجرموں کے خلاف شہادت دیں گے۔ پھر جب شہادت کے نصاب کی تکمیل ہو جائے گی تو اس وقت ان پر پھر فرد جرم عائد ہو جائے گی اور انہیں سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ قرآن میں آخری پارے کی بھی کتنی ہی زیادہ آیات اس متعلق نازل فرمائی بھی گئی ہیں کہ قیامت والے دن جس دن اعمال پیش کیے جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کو بند کر دے گا، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ بحث کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کی زبان کو بند کر کے اس کے اعضاء کو زبان عطا فرمائیں گے، تاکہ ہر عضو اپنے سے کیے گئے ہر جرم کا اعتراف کرے گا اور اس کے متعلق آگاہی دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی اس دن وزن صرف حق یا حقیقت کا ہوگا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اعمال کا وزن حق کے ساتھ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا کسی عمل میں حقیقت ہوگی اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنی نماز نہایت خلوص نیت سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل یقیناً اس شخص کی نماز سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے اپنی نماز بے دلی سے، سستی کے ساتھ اور دنیاوی خیالات میں غرق ہو کر ادا کی۔ اور جس عمل میں حق کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، یعنی حقیقت ہی نہ ہو، وہ بے دلی سے پڑھا جائے، کیا جائے، اس کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات سے کفر کیا ہوگا ان کے لیے ہم میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ ہم ایسے کافروں کے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے تو انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میزان عدل صرف ان لوگوں کے لیے قائم کی جائے گی جو ایمان لائے ہیں اور ان کے اعمال اچھے اور برے یا وزنی اور کم وزن والے ملے جلے ہوں گے،
کافروں کے لیے ایسی کوئی میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور ان الفاظ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کا حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا، یعنی فلاں شخص کے فلاں عمل میں کتنی حقیقت کتنی تھی، اس کے بعد کا فیصلہ بھی نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کے وزن کو حقیقت میں حق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں، اور ہمارے اعمال بھی اس طرح کے ہو جائیں جن کی حقیقت میں وزن زیادہ ہو جائے۔ اور یہ بات صرف اور صرف اعمال میں خلوص نیت کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ قیامت والے دن اعمال کو مجسم کیا جائے گا، یعنی ان کو ایک جسم دیا جائے گا، اور جس عمل میں جس قدر حق ہوگا اسے اتنا ہی بڑا جسم والا اور وزنی بنایا جائے گا، پھر انہیں اس ترازو میں تولا جائے گا۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ان لوگوں سے ہو گیا جنہیں نکو بن کر رہنا ہوگا۔ ابلیس کہنے لگا، اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہے اور رسوا شدہ مخلوق ہے۔ یاد رکھ، انسانوں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہاں پر ان آیت نمبر 11 سے آیت نمبر تقریباً 25 تک ابلیس اور آدم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس کے قصے میں بتایا گیا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی جو پہلی وجہ بتائی، وہ یہ بتائی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ اگر ہم آگ اور مٹی کے حواس کا تقابلی جائزہ بھی لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت اور مشقت کے یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل، غلے اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سخت سرکشی پائی جاتی ہے، مٹی کی طبیعت میں انکساری اور تواضع ہے۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے پھر اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بالکل روندا ہوا بن گیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اس نے گناہ کی معافی مانگ لی اور اللہ کے مقرب بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابلی جائزہ پیش کر کے انہی وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے، یعنی مٹی کی اعلیٰ صفات میں یہ شامل ہے کہ مٹی انکساری اور جھک جانے والی اور چیزوں کی بڑھوتری کا کردار ادا کرتی ہے۔ زمین سے ہی نباتات اور غلے اگائے جاتے ہیں، اور انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں، لوہا، معدنیات، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز زمین سے یعنی مٹی سے پیدا کی جاتی ہے۔
پھر ابلیس کے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے یعنی جنت سے نیچے اتر جا، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ اب ابلیس کے اصل میں 3 قصور تھے۔ ایک، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، دوسرے، فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا، تیسرے، وہ اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا پھر اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہوئی اور ذلیل و خوار ہوا، اور یہ لعنت و پھٹکار ہمیشہ کے لیے پھر اس کا مقدر بن گئی۔ پھر آگے آیات میں ابلیس کے عزائم کا ذکر کیا گیا۔ شیطان چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں سے نکل چکا تھا، اس لیے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا اور اپنی ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب سیدنا آدم علیہ السلام کو قرار دیا۔ اور پھر قیامت تک اللہ سے مہلت بھی مانگی ابلیس نے کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو بہکائے گا، اور ورگلانے کا اختیار بھی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دے دیا۔ اس عرصے میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر اور گمراہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی فی الوقت واقع خلافت ارضی کا اہل نہیں ہے، یعنی انسان جس کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے، اور میں جو اسے سجدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، تو اس معاملے میں صرف واحد میں ہی راہ راست پر ہوں۔ پھر ابلیس نے مزید یہ جرم بھی کیا کہ اپنی اس نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ میں تیری نافرمانی پر پھر مجبور ہو گیا، اور چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے، لہٰذا اب میں جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا اور اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور اللہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتا ہوں، اور بہت تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرما بردار اور شکر گزار ہوں گے۔ پھر یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی تھی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سزا کے طور پر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرے وسوسوں میں اور تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ سب جہنم میں تیرے ساتھی بن جائیں گے۔ اگلی آیات میں پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہی کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا،
پھر آدم کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا کہ یہ جنت تمہارا مسکن ہے، یہاں سے جو چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس ایک درخت کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کی زیادہ صراحت نہیں کی گئی اور نہ اس کی ضرورت ہی تھی۔ اس حکم سے مقصود صرف اور صرف آدم اور حوا کی آزمائش تھی کہ وہ کہاں تک اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کیا یہ اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ یہ تھی آزمائش حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی۔ پھر آگے اگلے کی آیات میں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس طریقہ کا آغاز شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور وسوسہ سے مراد ہر وہ خیال ہے جس پر عمل کرنا کسی امر الہی یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی پر منتہج ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں بتایا گیا کہ شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے، یعنی ساتھ وہ لالچ بھی دیتا ہے، طمع بھی دیتا ہے انسان کو۔ مثلاً اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت موجودہ حالت سے بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں خاصی ترقی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اس نے ایسے ہی سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح یا فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تو پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا مزید طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف انسان کو سبز باغ ہی نہیں دکھاتا، بلکہ طرح طرح کے دلائل اس کے دل میں ڈال کر اسے یہ یقین دہانی بھی کراتا ہے کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ فی الواقع اس کے لیے بہتری اور اس کی خیر خواہی کی راہ ہے، اس میں اس کا اپنا کچھ مفاد نہیں، اور اس یقین دہانی کے لیے اگر اسے قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں تو وہ انسان کے خیالوں میں وسوسوں میں قسمیں بھی کھاتا ہے۔ پھر اگلا طریقہ کار جو شیطان کا بتایا گیا کہ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کی صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے، اس جذبے کو کمزور تر بنا دے۔ ابلیس اور اس کے چیلے جو ہیں وہ ان کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ لا کھڑا کریں اور مرد و زن کی اختلاط کی ساری راہیں نہ کھول دے۔ عورت کے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو ان لوگوں نے عورت کے لیے قید خانے کا نام دے رکھا ہے، اور پردے کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ شیطان کی سکھائی ہوئی وہ چالیں ہیں جو وہ انسان کو دکھاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ خیال بھی کہ شیطان نے پہلے حوا کو گمراہ کیا اور پھر حوا کے کہنے پر سیدنا آدم نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا، یہ غالباً اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے، ورنہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے وعید کیے اور دونوں ہی اس کے چکمے میں بیک وقت آ گئے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے سیدنا آدم کو منع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے شیطان کے چال میں پھنس گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدتوں گزر چکی تھیں کہ آدم و حوا دونوں عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا۔ اس وقت پھر شیطان نے ان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا پھر شیطان کو موقع مل گیا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے واضح ہے، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
پھر آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا تھا، بس یہ ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم فراموش کر گئے تھے، اور یہ فراموشی بھی شیطان ہی کی طرف سے تھی۔ یعنی مختصراً ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا کہ ادھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور سبز باغ دکھائے تو فوراً سیدنا آدم اور حوا اس درخت کا پھل کھانے کو تیار ہو گئے، بلکہ وہ مدتوں اس بات کی یقین دہانی ان دونوں کو کراتا رہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم فی الواقع انسانیت سے ترقی کر کے فرشتوں کے درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس دوران وہ قسمیں بھی کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ انہیں اس نافرمانی پر اکسانے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ جب ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں تو وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو پر چپکانے لگے، یعنی مطلب کہ حیا اور مقامات ستر کو ڈھانپنا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اور اپنے مقامات ستر کو ڈھانپ کر رکھنا عورت اور مرد دونوں کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا ہے، اور پھل کھانے کی وجہ سے جب سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس چھن گیا تو سب سے پہلی فکر جو انہیں دامنگیر ہوئی وہ یہی تھی کہ اپنے مقامات ستر کو چھپائیں، اور فوری طور پر کچھ نہ ملا تو جنت کے درختوں کے پتوں ہی کو ایک دوسرے پر یا اپنے بدن پر وہ چسپاں کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ پھر آگے آیتوں کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا بتائی گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھائی تھی، اور بہت ہی پیاری دعا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اگر معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ابلیس اور آدم کی خصوصیات کا فرق ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان آیات سے شیطان اور آدم کی جو سرشت ہے اس کا خاص طور پر ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی اپنی مرضی سے کی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول کر ہوئی۔ ابلیس سے باز پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا، اور آدم سے ہوئی تو انہوں نے اعتراف بھی کیا اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی۔ پھر ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ لگا دیا، جبکہ آدم نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ قصور ہمارا ہی تھا، اور ابلیس نے انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے ملعون اور ٹھکرایا ہوا قرار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام اپنی اسی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ آیت 24، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے، نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا۔ ابلیس اور آدم کی ایک دوسرے سے دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ دیکھتے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کا اس لیے دشمن بن گیا کہ اس کی آزمائش کا جس میں وہ سخت ناکام رہا سبب ہی آدم علیہ السلام بنے تھے، اور آدم اس لیے ابلیس کے دشمن بنے کہ اس نے مکر و فریب سے سبز باغ دکھا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں لا بسایا گیا، کیونکہ جنت ایسی محاذ رائی کی جگہ نہیں ہے۔ ایسی محاذ رائی کے لیے زمین ہی موزوں تھی، مناسب یہی تھا کہ حق و باطل کے سب مارکے زمین ہی پر واقع ہوں۔ اس طرح اللہ کی وہ مشیت خود بخود پوری ہو گئی جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک اپنے فرمان بردار اور مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔
اللہم بلغنا رمضان، آمین.